حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ مبارک میں خلیفہ بنانے کا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو مدینہ کے لوگوں کی مشاورت اور صحابہ کرام کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹائم گزرتا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا وقت آتا ہے، پھر سے لوگوں کی رائے سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور آپ سردار بنتے ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہ بننے کا وقت آتا ہے تو مجلس شورا اور مشاورتی کمیٹی کے اجلاس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے آہستہ آہستہ وقت چلتا رہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کا وقت آتا ہے تو انتخابات کے ذریعے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ سارے انسیڈنٹس اور سارے کے سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کسی حد تک جمہوریت کے بہت قریب ہے، لیکن یہاں پہ یہ خیال مت لے کے آئیے گا کہ یہ والی جو جمہوریت ہے، جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اسلام اس کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے یہ کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اب تک یہ بات تو فائنل ہو چکی ہے کہ اسلام کہیں بھی آمریت کی، جبر کی یا ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرنے کو پریفر کرتا ہے۔ اسلام جمہوریت کو بالکل پریفر کرتا ہے، لیکن یہ والی ڈیموکریسی نہیں جو ہم نے مغرب سے لے لی ہے۔ اسلام میں بہت خوبصورت جمہوریت کا جو کنسیپٹ دیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اسی جمہوریت کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسپرچول ڈیموکریسی یعنی روحانی جمہوریت کے نام سے متعارف کروایا۔ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ابھی پاکستان میں نافذ ہے اور مغرب سے اس کا ہم نے ماڈل لیا ہے، دوسری طرف اسپرچول ڈیموکریسی جس کا اقبال نے کنسیپٹ دیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ رہی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سب سے اعلیٰ ہے، جو اس کا ڈیسیژن ہوگا وہ سب کے لیے قابل عزت ہوگا، قابل احترام ہوگا اور اس کو مانا جائے گا۔ دوسری طرف اسپرچول ڈیموکریسی ہے، اسلامی جمہوریت ہے، روحانی جمہوریت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم ہے پارلیمنٹ لیکن سپر سپریم نہیں ہے، اس کے اوپر جو سپریمیسی ہے وہ قرآن و احادیث ہے۔ پارلیمنٹ ہر فیصلہ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ ہر ڈیسیژن کر سکتی ہے، لیکن قرآن و احادیث اور سنت اور اللہ کے احکامات کے باہر نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی سبھی مسلمان حکومتوں میں رہا جو صحابہ کرام کی تھی کہ سب لوگوں کی رائے سے ایک صدر، ایک امیر سلیکٹ کیا جاتا ہے، خلیفہ بنایا جاتا ہے، اس کے نیچے مجلس شورا ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب سوشل ایشو آیا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ اسلام کون سی جمہوریت چاہتا ہے اور ہم کس جمہوریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔